کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی ستائش، کبریائی، بڑائی، بزرگی کے بعد جتنا جس قدر درود و سلام نازل ہو اس ذات گرامی پر جو ہم سب کے لیے نبی رحمت بنا کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین کرام، آپ کو 4 یا 5 خطبہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اور ہم جو محبت کر رہے ہیں وہ کس انداز کا اور کس زاویے کا اور کس معیار کا ہے۔ اور اسی جمعہ کو بڑا حادثہ ایک ہوا جو بڑی بریلی شہر کے اندر خربوں کا نقصان مسلمانوں نے کیا۔ اسی جمعہ کے دن، اسی جمعہ کو میں نے خطبہ دیا تھا۔ آج اس ہندوستانی ماحول کے اندر اور جن حالات سے مسلمان گزر رہا ہے ان میں ہم نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اور آدمی جوان 40 سے 45 برس تک ہوتا ہے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ سماجی حیثیت، ہمارا کردار معاشرتی حیثیت سے کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار ملکی حیثیت سے کیا ہونا چاہیے؟ اس کردار کو ہم نبھائیں، ورنہ آئی لو محمد کا ٹریڈ لگا کے گھومیں، آئی لو محمد کہتے رہیں، یہ سب اس کا کوئی فائدہ ہونے نہیں، ہم اپنا نقصان ہی کریں گے، اور نقصان کیا ہے لوگوں نے۔ اور ابھی موجودہ جو آپ نے دیکھا، جو ہم نے جو جس دن خطبہ دیا اسی دن وہ حادثہ پیش آ گیا۔ ایک بھیڑ جمع ہوتی ہے، اور بھیڑ کیا جانے، میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا فارمولہ تھا، اور وہ کہا کہتے تھے جیسے اللہ نے ان کے اوپر وحی کیا تھا اس بات کو کہ بھیڑ بے وقوفوں کی ہوتی ہے، اگر یہ ماننے پہ تیار ہو جائیں تو عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیں گے، اور انکار پہ آ جائیں تو اللہ کا انکار کر کے سامری کے بچڑے کو خدا مان لیں۔ بھیڑ اکٹھا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنا عمل ہم پیش کریں، اپنا کردار پیش کریں۔ آپ پورے یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے، یا جتنے یوٹیوبر ہیں یا جو بھی ہیں، اللہ کے رسول سے محبت، اس کے تقاضے، اس کے فوائد، اور محبت کا انداز، اور محبت کیسے کرنی چاہیے، محبت کا دنیاوی، اخروی، سماجی، ملکی کیا فائدے ہوتے ہیں، پورا یوٹیوب خاموش ہے، پورا یوٹیوب خاموش، چاہے وہ کسی مسلک کا ہو مسلمانوں میں، ان کو آتے نہیں ہیں تقاضے کیا ہے، انداز کیا ہے، کس طرح کرنا چاہیے، دنیا، آخرت، ملکی، سماجی، معاشرتی، خاندانی کیا فائدے اللہ کے رسول سے محبت کے، کوئی بتاتے نہیں ہمیں۔ ہم نوجوانوں کو نہ تو ٹرینڈ کرتے ہیں، جھونک دیتے ہیں کہیں بھی۔ جو نقصان کیا ہے مسلمانوں نے صرف بریلی شہر میں کچھ ملین روپے، ملین نہیں، کچھ خرب روپے سے زیادہ جو اندازہ لوگوں نے کیا ہے، جو پراپرٹیاں ضبط ہوئی ہیں، جو مسمار کیے گئے ہیں، جو بینک بیلنس کو بلاک کیا گیا ہے، اور جو لوگ ہراساں کیے گئے ہیں اور ڈالے گئے ہیں، پھر ان سے پیسے لے کے چھوڑا گیا ہے، اور جن جن کی تلاش جاری ہے بھاگیں اپنی روزی روٹی سے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کون ہوگا بتائیے آپ؟ صرف ہم یہ دیکھتے ہیں فلاں جگہ حادثہ ہوا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کتنے روزی روٹی سے چلے گئے، کتنی ہستی زندگیاں اور مسکراتی زندگیاں بے حال اور سسکنے اور رونے پہ مجبور ہیں، کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ ہم جذباتی تقریر کر کے تو نکل گئے ممبر و محراب سے، ہم آپ کو جذبات میں لے کر کے آ گئے، کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ اور وہی بچے کھڑے ہو کے ابھی بھی پیشاب کر رہے ہیں، وہی بچے بدتمیزیاں سماج میں وہی کر رہے ہیں، وہی بچے کبھی مسجد سے قریب نہیں آتے ہیں، وہی بچے اللہ کے رسول کا اگر فرمودات ان کو سنایا جائے، صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ تم اپنا وضع، قطع، طور طریقے صرف اسلامی بنا لو، بس اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تو وہ بغلیں اپنی جھانکنے لگتے ہیں۔ اور اہل محمد کے ٹریڈ پہ کتنے جمع ہوئے، کتنا نقصان ہوا آپ ملک بھر کے اندر، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کتنوں کو ہم نے نماز مسجدوں کے اندر آباد کیا، کتنوں کے زندگی میں میں نے تبدیلی لے آئی، کتنوں کو میں نے راہ راست پر لے آیا، بتائیے کتنوں کی نجی اور معاملاتی زندگی کے اندر ہم نے سدھار کیا۔ جبکہ وہی بات ہر خطبے میں اہل محمدی بھی تو بات ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پیار، ہم اسی پیار کو تو انڈیلتے ہیں آپ کے اوپر،
उसी प्यार, उसी नाहिए, उसी जाविये, उसी दावत और उसी मिशन को तो पेश कर रहे हैं हम, लेकिन कितना हम अमली मैदान में, आप ये बताइए। हम गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं है। गुफ्तार के सिर्फ गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं है। हमें क्या करना है इस दौर में? हम सूरे कहफ जुमा के दिन पढ़ते हैं, उसमें चंद नौजवानों का जिक्र है। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वो चंद थे नौजवान जिन्होंने मुल्क से बगावत किया था, भीड़ नहीं जमा किया था, चंद थे। चंद में लोगों ने तशरीहें की थी, 9 थे, 8 थे, 7 थे, बहरहाल वो 1 दर्जन नहीं थे, चंद थे। और मुल्क से नहीं, बादशाह से। किस बिना पे किया था? अपने फायदे के लिए नहीं किया था, अपने खानदान के फायदे के लिए नहीं किया था, रब का कानून तोड़ा जा रहा था। इस बिना पे जब उन्हें यह पता चला कि भाई बगावत ज्यादा फैल चुकी है, अब हमारी तलाश बिस्यार जारी है और हम कैदोबंद के शिकार हो जाएंगे, कहीं मेरे पीछे और लोग सजाएं ना दिए जाएं, तो अपने दीन, ईमान, इस्लाम, वो अल्लाह की वहदानियत को लेके वो समेटते हुए गार में चले गए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस सूरत को मंसूब किया है कि वो कहफ से। कहफ माने गार, घाटी जो पहाड़ों में होती है, कि हमारे पीछे और लोग ना परेशान किए जाएं। मुफस्सिरीन ने यह भी तो लिखा, या हम जब उठा लिए गए तो हमें मजबूर किया जाएगा, हमारे दीन और ईमान से हमें अलग कर दिया जाएगा। उन्होंने अपने आप को अलग किया, लेकिन किसी और को मुतासिर नहीं होने दिया। और वो चंद थे, वो सब नौजवान थे। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, वो नौजवान थे। और हजरत इब्राहिम के जब वाक़े में जाओगे, ये मैं बारहा आपको बताया कि तब्दीली आपको लानी है, और आपकी तब्दीली के पीछे एक बहुत बड़ा हादसा या बहुत बड़ा नुकसान उम्मत का हो सकता है, तो आपकी वो तब्दीली किसी माने की नहीं है। ये उसूल पढ़ाया जाता है हमें दीनी मदारिस के अंदर कि 2 नुकसानात जमा हो जाएं तो कम नुकसान की तरफ आ जाओ। बड़े नुकसान को छोड़ दो, आप एक नुकसान को ले लो। आप ये देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मैं इन लोगों के अंदर वहदानियत, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का दीन लेकर के पहुंच गया हूं, अब ये लोग, शैतान इनको बागी किया, मुल्क वाले बागी किए, और खुद मेरा बाप मेरे बगावत पे उतर आया है, मेरा बाप मेरी बगावत पे उतर आया है। तो उन लोगों ने भी वहां कहा था, समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम, हमने एक जवान को सुना है जो इन हमारे खुराफात माबूदाने बातिला का तज़किरा करता रहता है और उनकी बुराइयां करता रहता है। उनकी नजर में वो इस्लाह चाहते थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। समिअना फतन यज़कुरुहुम, एक जवान को सुना है, वो भी जवान थे, लेकिन ये देखा कि हालात बिगड़ते हुए जा रहे हैं, हालात काबू में नहीं आ रहे हैं, मेरा बाप बागी हो गया है, बादशाह तक बात चली जा चुकी है, मेरे जलाने की बात आ गई है। तब उन्होंने कहा सलाम, बाप को कहा कि अल्लाह की तुम पे सलामती हो, देखिए, और मैं अल्लाह की तरफ निकल रहा हूं, तुम्हारे मग़फ़िरत की दुआ करूंगा, और मैं जा रहा हूं, अल्लाह मुझे ताकि हिदायत और दे। हिदायत देने वाला 3 बातें, अमन, शांति, सलाम, 3 बातें। कितनी बड़ी बात होती है ये। हम एहतजाज के पीछे, क्या हमारे नौजवानों के पास, हमारे बुजुर्गों के पास इतनी सलाहियतें नहीं है कि वहां की हुकूमत, या जहां हो रहा है, या जहां कुछ लोग उठा लिए गए किसी लापरवाही की वजह से, जहालत की बिना पे, नादानी की बिना पे, 10-20 लोग संजीदा पढ़े लिखे लोग जाएं, आप वहां के पुलिस स्टेशन या वहां का जो SDM हो, वहां आप जाकर के अपनी बात रखें भीड़ जमा करने से पहले। हमारे अंदर इतनी समझदारी नहीं रह गई है, हमारे अंदर इतनी कुव्वत और सूझबूझ, बस हम एक एहतजाज पे निकल जाते हैं। हम ऐसी बातों पे काम करने पे, आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादाद ज्यादा है, मक्का से निकाल दिए गए, सुलह हुदैबिया के लिए आए हैं, और सुलह हुदैबिया में सारी बातें एक तरफा हैं, सारी एक तरफा हैं।
آپ رسول اللہ نہیں لکھیں گے، محمد بن عبداللہ لکھیں گے، آپ یہ کریں گے، آپ کا آدمی آئے گا میں اسے نہیں لوٹاؤں گا، میرا آدمی جائے گا آپ لوٹا دو گے۔ حالانکہ ایگریمنٹ میں یہ ہوتا ہے دو طرفہ باتیں، میرا آدمی جائے آپ لوٹا دیں، آپ کا ہے میں لوٹا دوں، اور بہت ساری باتیں تھیں۔ اللہ کے رسول خاموشی سے سب پہ آپ ہاں ہاں بولتے ہوئے جا رہے ہیں، ہاں ہاں بولتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کم تھے تو ان کی ساری باتیں ہمیں منظور ہوئی، آج یہ پھر اپنی دادا گیری، اپنی اکثریت یا جو بھی ہم کہہ لیں، اپنی آنا کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، جذبات میں آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، بجھایا، بتایا، ان کے جذبات کے اوپر سرد پانی ڈالا، نہیں تو کیا سے کیا ہو جاتا۔ وہی مکہ فتح ہوا، وہی ساری باتیں انہی لوگوں نے توڑی، وہ مجبور ہوئے کہ اس ایگریمنٹ کو ختم کیا جائے، اللہ نے وہ سبب بھی پیش کیا۔ تم ایک ایسی امت ہیں، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اپنے ہمت کو بھی نہیں ہمیں کھونا ہے، اور دانش اور عقل مندی کے ساتھ اس ملک میں ہمیں جینا ہے۔ اپنی عقل کا استعمال کرو۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پہ کہا ہے کہ اے عقل والو تم اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہو، اے دانش مندو اپنی دانش مندی کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے ہو۔ لیکن نہ ہم میں بتانے والے ہیں، نہ ہم میں سمجھانے والے ہیں۔ آپ یہ بات آپ کو میری ہو سکتا تلخ لگے، آپ مسجدوں کا دورہ کیجئے، صرف مذہبی فرقہ وارانہ باتیں ہوتی ہیں۔ جن گھروں کے چولہے بجھ گئے ان گھروں کے چولہوں کو جلوائیے، تب مسلمان میں سمجھو۔ جو بچے قید خانوں اور سلاخوں میں ڈال دیے گئے، آپ حدیثیں سنتے فک العانی، گردن کو آزاد کرانا بھی بہت بڑا ثواب ہے، ان گردنوں کو آزاد کرائیے۔ جن مسلمانوں کے جو مسلمان اپنے کاروبار سے دور کر دیے جاتے ہیں فسادات کے اندر، ان کے گھروں کو جائیے، ان کے گھروں کے اندر تسلی اور تشفی دیجیے۔ کوئی نہیں کرتا ہے، بس ہماری مسجدیں اور ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ مولوی کے پیچھے لوگ بڑی بھیڑ اس مسجد جا رہی ہے، مولوی صاحب روکا کیسے جائے۔ مولوی صاحب کو روکنا ہے تو مولوی صاحب وہ اسپرٹ آپ بھی پیدا کیجئے، اپنے جوانوں کے اندر ایسی چیز آپ بھی بتائیے کہ ان کے نوجوان آپ کے پاس آئیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے اس کے بھی اسلوب بیان کیے، واقعہ آپ پڑھیے گا کہ راہب کے پاس کچھ جاتے تھے، کچھ جادوگر کے پاس جاتے تھے، روکنے کا انداز بھی ہے۔ آپ کسی کو برائی کر کے، کسی کو منافرت ڈال کے، کسی کی تنقید بلا وجہ کر کے آپ امت کو گمراہ نہ کریں۔ آپ بتائیے، یہ امت تیار ہے، اس امت کے نوجوانوں کو بہت ساری چیزوں کی تلاش و بسیار ہے۔ یہ امت، یہ بیچارے کارخانوں اور کمپنیوں اپنے ساتھیوں کے پیچھے اعتراضات سنتے ہیں اور وہ جوابات نہیں دے پاتے ہیں، پھر علماء سے متنفر ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارا مولوی کچھ جانتے نہیں ہیں، ہمارے علماء کچھ بتاتے نہیں ہیں۔ متنفر ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں اور وہ سوال بجا ہو اور آپ اس کا جواب نہ دے پائیں تو میں دوسرے کی طرف جاؤں گا۔ بھائی آپ نہیں دے سکے، پھر آپ ان نوجوانوں کو کہو کہ آپ کا عقیدہ بگڑ جائے گا، اس مسجد میں جاؤ گے، آپ کا دین خراب ہو جائے گا، وہ نبی کے گستاخ، وہ اللہ۔ اچھا یہ باتیں اب ختم ہو رہی ہیں کیونکہ ذہن کھلے ہیں لوگوں۔ کسی زمانے میں ہوتا تھا نا کہ یہ نبی کے نہیں ماننے والے، یہ اللہ کے ماننے والے نہیں، یہ ولی کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ پھر ہول سیل میں کہہ دیا جاتا تھا یہ کسی کے ماننے والے نہیں۔ بھائی کسی کے قریب جاؤ، پہلے ٹٹولو، اس کے ساتھ رہو، اس کے معاملات میں، اس کے عبادات میں، اس کے دین میں، تب کسی پہ فتوے لگاؤ۔ آپ ایسے نہیں لگا دو۔ یہ امت اس لیے گمراہ ہوئی تو پہلی وجہ پہلے لوگوں ذہن صاف کرو، اور گمراہ کرنے والوں اور جو لوگ یہ روکتے ہیں فلاں جگہ نہ جاؤ، سب کے پاس جاؤ، کمپیئر کرو، موازنہ کرو باتوں کو، پھر ان کے دلائل کو پوچھو، یہ کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ نے عقل دیا، سڑے ہوئے ٹماٹر اور گلے ہوئے آلو ایک ہی ٹھیلے پہ ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں، دونوں کو ٹٹول کے ہاتھوں سے لیتے ہیں، نظروں سے دیکھتے ہیں، اور عقل آپ کا فیصلہ کرتا ہے۔ آپ دین کے معاملے میں ایسے کسی کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور کہیں بھی چلے جاتے ہیں آپ؟
پھر رسوائی آپ کے ہاتھوں میں آتی ہے اور آخرت برباد ہی ہو جاتی ہے ہماری. یہ پہلی وجہ نوجوانوں کہ آپ دین کے معاملے کے اندر دین میں تفتیش تحقیق جذبات سے کام نہ لے کر کے آپ اپنے جذبات کو سکون میں رکھیے اور تحقیق و تفتیش کا سلسلہ جاری رکھیے. دوسری بات کہ آپ فائنینشلی طور پہ مضبوط ہوں. اس دور میں ہمارے نوجوان کتنے ہیں؟ کیوں نہیں بتایا جاتا ہے نوجوانوں کو کہ آپ روزی روٹی کے لیے مشقت اور محنت کرو، محنت اور مشقت کرو، روزی روٹی کے لیے سرگرداں کرو، آپ مضبوط رہیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے. صرف ہیلتھی طور پہ نہیں کہا ہے آپ نے، دماغی حیثیت سے ہیلتھ بھی اچھا ہو، اس کی صحت اچھی ہو، اس کا مال، اس کے پاس مال ہو. ایک آدمی مال، حضرت عثمان غنی کو کیوں اللہ کے رسول نے کئی غزوات میں نہیں گئے ہیں اور آپ نے کہہ دیا کہ آپ نہ جا کر کے بھی ثواب پا گئے؟ مال بہت اللہ نے کیوں جگہ بجگہ کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات دو. بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس مال نہیں ہے. ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، مال سے کے ذریعے سے بھی دین کی خدمت کر رہا ہے. کیا وہ دونوں ثواب میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. آج کا نوجوان، سب سے زیادہ ہمارا نوجوان، آپ پرسنٹیج اٹھا کے دے لو، بے راروی کا شکار ہے. ابا نے کما کے رکھا ہے، کھائے جا رہے ہیں. آپ مضبوط ہوں تب اسلام کی مدد کر سکتے ہیں. دنیا کے اندر عیسائیت اور یہودیت، اور پہلے نمبر دوسرے کی بات کیا یہودیت. نوجوان اپنے دین کو اور اپنے ملک کو اور اپنے مشن کو مضبوط کرنے کے لیے دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے اپنی کمائی کا آدھا سے زیادہ حصہ اپنے مشن پہ لگانے کے لیے تیار ہے. اور ہمارے نوجوان کے پاس ہوتے نہیں، کماتے نہیں ہو. کون ہم نوجوانوں کے پاس بزرگ ہمارے ادھر ادھر جاتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پی لیں گے. یہ نہیں بتائیں گے کہ بیٹا چائے پیو، سگریٹ مت پیو، بیٹے چائے ایک دن میں پیو، بیٹے یہ وقت جو یہاں گزار رہے ہو ہوٹل پہ کیوں گزار رہے ہو. ہم مسجدوں میں کبھی پکڑ کے لاتے ہیں بتانے کے لیے چیزیں کہ آپ کا مستقبل ہے. اگر آپ کی پیشانی پہ سماج آپ کا مستقبل دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے پیچھے خاندان ہے، آپ کے پیچھے ملک ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہو. اگر انہی نوجوانوں سے کہہ دیا جائے کہ جو جوان ہمارے آئلہ محمد میں اٹھائے گئے، آئلہ محمد آپ بھی کہے ہیں بھائی، ان کے گھروں کو جاؤ آباد کرو، ان کو پیسے دو، تو یہی کہیں گے کہ دن بھر میں ہم 500 روپیہ ہی تو کماتے ہیں، ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں. جہاں مال کی محبت آئی ہمارے اندر، اور مال بہت بڑا ہمارے اسلام میں، اسلام کی فروغ کے لیے بہت بڑا کردار ہے. تو مسلمانوں مال کی اچھے طریقے سے کماؤ. آپ یہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے ہیں، مدین گئے ہیں، وہاں بھی خالی نہیں بیٹھے ہیں، خالی نہیں بیٹھے ہیں. ایک آدمی ایک جگہ سے جب ستایا مارا جاتا ہے نا تو ہاتھ پھیلاتا ہے. یہ نبیوں کی سنت ہے کہ بھائی وہ فلاں جگہ سے نکال دیا گیا، فلاں جگہ ہمارے دکان و مکان کو گرا دیا گیا، مدد کرو. وہاں بھی گئے ہیں، پہنچے ہیں کنویں پہ، لوگوں کی مدد کی اور بکری چرانے پہ مجبور ہو گئے. یہ نوجوانوں کے لیے سبق ہے. بکری چرانے پہ مجبور ہو گئے. اور اللہ کے رسول مدینہ گئے نہتے بے سر و سامانی کی حالت میں. کبھی کسی یہودی سے آپ نے نہ کوئی مدد لی ہے، نہ مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے پہ اپنے ساتھیوں کو مجبور کیا ہے. یہ جان لیجیے. اور آج کا ہمارا مسلمان انڈیا اور چائنا میں اگر آدمی نہ کما سکے، جہاں اتنی بڑی آبادی، پانی آدمی روڈ پہ بیچ رہا ہوتا ہے. دن بھر میں اگر 1000 گلاس بیچ دیا ہے نا، 3 روپیہ بچایا ہے اگر اس نے، تو کتنے پیسے ہو گئے. ایک کیلے بیچنے والا اگر 200 درجن نکال دیا ہے تو کتنے اس نے پیسے بچا لیے. ہمارا اور جائز روزی ہمارا مسلمان نہیں کرے گا، نہ ڈنڈی مار دے گا، کباڑی پہ گاڑی کو 5 ٹن کی گاڑی کو 2 ٹن بنا دے گا، بڑے بڑے کاروبار سوچتے سوچتے زندگیاں برباد کر دے گا. ہمارا نوجوان چھوٹے سے اٹھنے پہ کوئی اپنا عیب سمجھتا ہے. آپ مارواڑیوں کے بیچ رہیے، بنیا 25 پیسے کا کھیل کھیلتا ہے، تب آپ مضبوط ہوں گے. یہ جان لیجئے فلسطین کو برباد کرنے کے لیے پوری دنیا کے یہودی اکٹھا ہو گئے فائنینشلی طور پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کئی بار. اور تیسری بات، مسلمان نوجوان آج کے اس تناظر میں ہمارے ملک کے منشیات سے دور رہو. منشیات. ایک نوجوان کماتا دن بھر میں 700-800 روپے ہے، 50 روپے کا گٹکا کھا جائے گا اور 40-50 روپے کی سگریٹ پی جائے گا. بچے اس کے
600 रुपये, 600 रुपये मकान का किराया, या मकान अपना है तो बीवी बच्चों का किराया, फिर माँ बाप बच गए। अब उस घर में दरार, लड़ाई और झगड़े शुरू हो जाते। भाई अखराजात तो, और उनको अगर स्कूल के नाम पे कह दो तो क्या कहेंगे? फीस के लिए पैसे नहीं है, कमाई नहीं है, इतने पैसे हैं, अरे मौलवी साहब आप तो कमा लेते हैं, फला तो कमा लेता है तो अच्छा स्कूल। भाई फला अगर कमा लेता है तो आप फला की तरह बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? आप तकदीर पे भरोसे क्यों किए बैठे हैं? सबसे ज्यादा वो बात मैंने आपको पहले बताया तकदीर के बारे में, कहते हैं अल्लाह पे तवक्कुल करो, बैठे रहो, तवक्कुल करो। अरे तवक्कुल का मतलब उसी हदीस में है, परिंदों की मिसाल दिया अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने, कि तगदू व तराहू, वही जवाब दिया है कि वो भी अल्लाह पे भरोसे करते हैं, लेकिन अल्लाह पे भरोसे किए करते हुए अपने परिंदों को सुबह घोंसलों से निकलते हैं, तगदू व तराहू, परिंदों को हिलाते हुए इस डाल से उस डाल, इस खेत से उस खेत चुनते हैं, तगदू तराहू, निकलते हैं, कोशिश करते हैं। अल्लाह पे भरोसा यह है, ये नहीं अल्लाह रोजी देगा लाके हमारे घर में, ये एक फलसफा डाल दिया गया गुमराही का। तो और हमारा बच्चा, हाँ मंशियात की बात करो, सबसे ज्यादा जो फजूल खर्चियां हमारा नौजवान कर रहे हैं, फजूल खर्चियों के ऊपर आप कंट्रोल कीजिए, तब आप मुल्क के हालात बदल सकते हैं। मैं आपको बताया था कि हुकूमतें कैसे चलती हैं, पैसे की बहुत, अल्लाह के रसूल ने कई फाइनेंसर को क्यों रखे थे? बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति पार्टियों को खरीदते हैं। सुनो नौजवानों, जैसे अबानी अंडानी पार्टी खरीद लेते हैं, समझ में आई बात? और वो जो कहते हैं वही करते हैं। वो पार्टियां नेताओं को खरीदती हैं, पैसे ऊपर से इन्वेस्ट हुआ है, और वो नेता जनता को खरीदते हैं। वो नेता जनता को, उसमें पुलिस भी शामिल है कि मुसलमानों की को बेदार करने के वाला कौन है? ये 1 रुपया लो, आज 1 रुपया लुकमा, और जासूसी और मुखबिरी करके आओ। कितने इसमें ऊपर से नीचे बैठे होंगे, अल्लाह हुस्ने जन हमें रखा है, वो सोए जन से बैठे, कोई ना कोई मुखबिर मुसलमान होगा। मुसलमानों को मुसलमान खोखला करता है। इस घर को आग लगी है इस घर के चराग से। मुखबिर होंगे, पैसे कितने पाते हैं? वो सारा ऊपर एक चैन है, उस चैन को तोड़ो, हुकूमतों को फायदा दोगे तब आप हुकूमतें आपसे होंगी इकट्ठा करके। इजराइल को क्यों दुनिया पसंद करती है? दुनिया वालों को वो फायदा देते हैं, अमेरिका की बड़ी कंपनीज के ऊपर उनका होल्ड है। ये तीसरी बात। चौथी बात यह है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के दीन को, अल्लाह की रजा को लेके चलें, तब अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए पैदा किए गए हो। यह दौर इलाहाद का है। स्कूल और कॉलेजेस में एतराजात आते हैं, आप एतराज का जवाब दीजिए। नहीं जवाब देंगे तो कम से कम मौलवी की तरफ तो भागोगे कि मौलवी साहब से पूछें। मौलवी साहब नहीं बताएंगे तो कम से कम पढ़ने का शौक तो पैदा होगा इसी बहाने। एतराजात आते हैं, अल्लाह के दीन की दिफा करो, पढ़ोगे तब जानोगे। कंपनीज, होटल्स, सफर और हमारे हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, इसमें हम गैरों से हमारा साबका पड़ता, और 80% से ज्यादा लोग नॉर्मल हैं। वो सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट को लेकर के उनके पास जाओगे, अपने प्रोडक्ट की खूबी ही नहीं बताओगे तो वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ भागेगा ना। कंपनी एक पेन बनाती है और उस पेन के एडवर्टाइजिंग के लिए करोड़ रुपया स्टार को देती है, टीवी पे करोड़ रुपया देती है। ये मेरा रिनॉल्ड्स है, ये मेरा रोटोमैक्स है, या वगैरह वगैरह। एक साबुन 5 रुपए का मार्केट में आती है, और एक एक्ट्रेस उसके एडवर्टाइज के लिए पैसे कितना ले लेती है। क्यों? कंपनी को ऊपर जाना है, जंप करना है। हम अपने इस्लाम को लेके इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पे दी है, हम 1 मिनट के लिए अपने गिरबान में मुंह डाल के सोचें कि जिस टीवी के सामने जब हम सारे घर भर बैठते हैं अपने हॉल में या अपने रूम में या बेडरूम में,
ہم اپنے بچوں کو 2-4 منٹ نکال کے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتے ہیں؟ بیٹا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ تم اگر داہنے ہاتھ سے کھا رہے ہو، کوئی بائیں ہاتھ سے، اور اگر اسے کہہ دو کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ دائیں ہاتھ سے، تو اگر وہ اعتراض کرے گا تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ بیٹا اگر تم بیٹھ کے پانی پی رہے ہو اور کوئی کھڑے ہو کے وہیں پی رہا ہے تمہارا غیر ساتھی، وہ اعتراض کر لیا تو تم کیا اس کا جواب دو گے؟ بیٹے تمہارے چہرے پہ داڑھی ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اگر وہ پوچھ لیا داڑھی کیوں رکھے ہو تو کیا جواب؟ ہاں میرے نبی نے رکھا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا فوائد اور نقصانات دنیاوی اور اخروی، وہ نبی کے کہہ دینے تو وہ بھی کہہ دے گا میرے حسن باپو جی نے بھی رکھا ہے، وہ رکھے ہم نہیں رکھے، ختم بات۔ وہ ان کا اپنی پسند میری پسند۔ کبھی یہ بتاتے ہیں، کبھی ان بچوں سے اسکول کے حرکات و سکنات پوچھتے ہیں؟ یہ بچے جائیں گے نا دوسری طرف، یہ بچے کہیں گے نا کہ ہمارا دین ماڈرن نہیں ہے نا، یہ بچے اسلام پہ اعتراض کریں گے نا، ہم بتاتے نہیں ہیں ان کو، سمجھاتے ہی نہیں ہیں ان کو، نوجوانوں کو۔ یا ہمارا نوجوان کیوں متنفر ہم سے ہو رہا ہے علماء سے؟ اور آج یہ دیکھیے داڑھی، ٹوپی، کرتا، ان 3 سے ملک میں بغاوت ڈالی جا رہی ہے، نفرت۔ یہ داڑھی ٹوپی کرتا والا ٹرینڈ میں ہے، کوئی اجنبی عورت بھی آئے گی تو وہ دوسری جگہ بیٹھنا پسند یہ نہیں کرتی۔ یہ کیوں؟ دہشت گرد لیبل لگایا گیا، یہ خوفناک لوگ ہیں، یہ ڈراؤنے دینے والے لوگ ہیں۔ مسلمانوں کی جہاں اکثریت ہوتی وہاں جاتے ہوئے ایک عام نارمل آدمی اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ بدتمیزی نہ کر دی جائے۔ جامع مسجد کے علاقے پہ بہت سارے آٹو والے کہتے ہیں، نارمل غیر مسلم، کہ بھائی یہاں بھیڑ بھاڑ اتنی ٹریفک ہوتی ہے، اگر تھوڑا سا کسی کو ٹچ ہو جائے ماں بہن کی سب نکال دے گا، گاڑی اڑی توڑ دے گا۔ اتنی بدتمیزیاں ہمارے اندر۔ کبھی ہم ان سب چیزوں کے اوپر بحث کرتے ہیں؟ کبھی ان چیزوں کے اوپر ہم اٹھاتے ہیں سوالات؟ جب ہم نے متنفر کر رکھا ہے اپنے جو نوجوان، اس کے پاس جانا اس کے پاس نہ جانا، تو جس کے پاس وہ ہے وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے یہ سوال کیا کہ تم داڑھی رکھے ہو، ہم داڑھی نہیں رکھے ہیں، ہم داڑھی نہیں رکھے تم داڑھی رکھتے، تو تم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے نبی نے رکھا ہے، تو مولوی صاحب نے کہا ہاں بہتر جواب دیا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ دوسرے مولوی کے پاس جاؤں، لیکن وہ مولوی بریک لگا رہا ہے وہاں اس کے علم اور اس کے گیان پہ۔ لیکن وہ مولوی یہ نہیں کہتا ہے کہ جن سنستھاؤں میں تم پڑھ رہے ہو، جن کالجز اسکول میں پڑھ رہے ہو، جہاں سے یہ خرافات لے کے آئے ہو، ان خرافات کی جڑ کیا ہے، ان خرافات سے بچا کیسا جائے، اس کے ذہن پہ کیونکہ اس کے آنکھوں پہ جو عینک اور چشمہ لگا ہے وہ تعصب کا لگا ہے، وہ تعصب کا لگا ہے۔ وہ اس نوجوان کو یہ نہیں کہہ پا رہا ہے کہ میرے بیٹے 1 روپیہ تم اپنے سرکل سے 1 روپیہ تم لاؤ، تم بھی یوٹیوب پہ اعلان کرو کہ ہم بھی ایسے کالجز اسکول بنائیں گے جہاں اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے۔ دنیا کے اندر ایسے کالجز اور یونیورسٹیاں ہیں، بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں، آکسفورڈ یونیورسٹیاں، ہارورڈ یونیورسٹیاں، جہاں مستشرقین کی ٹیم ہے جو صرف اسلام کی دعوت اور اسلام کی کتاب اور اسلام کی باتیں پڑھتے ہیں مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے۔ سن لیجیے، ان کو مستشرقین کہتے ہیں۔ ہمارے پاس بتاؤ کوئی ایسا ادارہ جہاں غیر کی کتابوں سے اچھی باتیں لے کے ان تک پہنچائی جاتی ہوں کہ تمہارے گیتا میں، تمہارے رگ وید، یتھروا وید، یجروا وید، سوم وید اور ان مذہبی کتابوں میں یہ باتیں ہیں انسانیت کے تعلق سے اور یہ مذہب کے تعلق سے، یہ تو مان لو ہے۔ کوئی ایسا ہے ہمارے پاس 10-20 پورے انڈیا میں ریسرچ کرنے والے جو اداروں میں انفرادی طور پہ کر رہے ہوں گے، اس کا انکار نہیں ہے، ادارے ہیں ہمارے پاس۔ اس پہ ہماری ذہن تب کہاں کیوں نہیں جا رہی ہے؟ تعصب کا وہ عینک اور مذہب کی ٹوپی میرے اس دماغ کو باندھ کے رکھ دیا ہے، اور ہمارا نوجوان کہیں نہیں پا رہا ہے کہ ہم کدھر جائیں۔ اسی لیے الہاد اور احتجاج ناجائز جذبات کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، جو بتایا جا رہا ہے بھاگے جا رہے ہیں، پھر اپنا مالی نقصان، جانی نقصان، وقت کا نقصان سب کیے جا رہے ہیں۔ اسلام نے بتایا تھا کہ تم صبر کرو، دین پہ رہو، یہ مصیبتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، جان تمہاری کوئی لے نہیں سکتا، اور اگر لے بھی لیا تو یہ ایمان رکھو کہ اسی دن تک تمہاری زندگی تھی۔ تم اپنے ایمان سے کبھی سودا مت کرو، تم اپنے ایمان کے ساتھ کسی کا سمجھوتا مت کرو،
तुम अपने दीन को सब फौकियत समझते हुए हिकमत के साथ, बुर्दबारी के साथ, नरम दिली के साथ जो तुम्हारा मद्दे मुकाबिल है, जो तुम्हारा डिबेटर है, उसे बताओ। नहीं मानता है दोबारा बताने की कोशिश करो, इल्म रखो, ज्ञान रखो, पढ़ो दीन का इल्म। आज तो मस्जिदों मदारिस से ही बताया जाता है कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। कुरान पढ़ने के लिए 11 उलूम की जरूरत है। जो ये कह रहा है उससे पूछो तुम्हें 11 उलूम का इल्म है? 11 उलूम कौन से हैं वो तो बताओ, वो हासिल करूंगा मैं। कौन कौन 11 उलूम है और क्या आपको हैं? और कितने लोग दुनिया में कुरान पढ़ के गुमराह हुए हैं और कितने आबाद हुए हैं, उनकी लिस्ट हमें दो। ये हमारी बेचैनी हमारे नौजवानों की और हमारे नौजवानों की बेराहरवी दूर करने के बजाय हम उनको मुतनफिर कर रहे हैं। ये मुल्क वैसे, हमारा नौजवान बेचैन, हमारा कारोबारी बेचैन, एक आम आदमी बेचैन, सवालात के इतने अंबार हमारे सामने आते हैं, जवाब न देने की वजह से हमारा नौजवान कॉलेज का इल्हाद की तरफ जा रहा है, मुतनफिर इस्लाम से हो रहा है हमारा नौजवान कि ये मॉडर्नाइज नहीं हमारा इस्लाम, हमारे इस्लाम में ये बातें हैं ही नहीं, जबकि सब हैं हमारे इस्लाम में। उनको उस लेवल से बताई जाए, उनको बताया जाए, साबित कदम रहो, इल्म हासिल करो। अल्लाह का ये दीन है, सबके लिए है और ये दीन कयामत तक के लिए है और इस दीन से बेहतर कोई दीन नहीं है, उस नबी से बेहतर कोई मैसेंजर और कोई गाइडर और कोई रहबर नहीं आया दुनिया के अंदर। लेकिन बताने वाला भी तो होना चाहिए, तब ये हमारी तरफ आएंगे। हम इन मुतनफिर न करें लोगों को, हम मुतनफिर करने की दावत ना दें लोगों को। अगर हम अच्छी बात नहीं कर सकते तो बुरी बात ना करें, अगर हम किसी की ज़हन साजी नहीं कर सकते तो उसके ज़हन में खुराफात ना डालें, अगर हम किसी को राह रास्त पे नहीं ला सकते तो उसे बेराह ना करें, अगर हम किसी को संजीदगी के साथ इस्लाम की दावत नहीं दे सकते तो अपने मुंह पे कम से कम ताला तो लगा के रखें। ये नौजवान हैं हमारे, और मुसलमानों इस्लाम की दावत और इस्लाम की तबलीग करते रहो, वरना वो दिन कहीं अल्लाह मत दिखाए कि जब तुम अपनों में अजनबी बना के रख दिए जाओगे। अजनबी था ना, लोग कहते थे ना कि इनके यहाँ ना जाओ, ये नबी को नहीं मानते। अजनबी मुसलमान का अजनबी, इनके यहाँ ना जाओ कुरान नहीं मानते, इनके यहाँ ना जाओ ये वली को नहीं मानते, इनके यहाँ ना जाओ ये सहाबा को नहीं मानते। अब जब दुनिया आई तब पता चला किसी के पास या किसी के पास जाने से। और मैं कहता हूं कि किसी पर एतराज करने से पहले उसके एतराजात को गौर से सुनो, पहले खूब गौर से सुनो, और किसी भी मुखालिफ की पहले खूब किताब पढ़ो, फिर उस मुखालिफत का जवाब दो। मुतनफिर हो जाओ उससे, किसी से मुतनफिर हो जाओ, ये इस्लाम का उसूल नहीं है। इस्लाम सुनने की, समझने की दावत देता है, फिर आप उसे कंपेयर करो कौन दोनों में से बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मेरे मालिक तुम तमाम लोगों को अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाओ। जब तक दुनिया में जिंदा रख, ईमान पे जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रख। जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पे हो, इस्लाम पे हो, और हमारी ज़बान पर कलमे शहादत हो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।